نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیکچر میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور سب سے بڑی نعمت قرآن مجید جو ایک بہترین کلام ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اور بے شک یہ کتاب رب العالمین یعنی تمام جہانوں کے رب کی اتاری ہوئی ہے، یہ کلام اس کا بھیجا ہوا ہے۔ نزل بروح الامین، ایسا بابرکت کلام ہے جس سے روح الامین تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لے کر اترے، علی قلبی کا، دنیا کے سب سے عظیم انسان کے دل پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ہے۔ کیوں اترا ہے؟ تاکہ اس دنیا کے رہنے والوں کو خبردار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، انہیں یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس زندگی کے بعد ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ کیا انسان کی زندگی صرف یہی زندگی ہے جسے وہ گزار رہا ہے؟ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے امن اور سکون کا راستہ ہے، نجات کس میں ہے، صحیح غلط کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کل کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، دراصل زندگی ہے، اس کتاب کے علاوہ کچھ ایسا نہیں جو انسان کو خبر دے، یہ بتائے کہ یہ کتاب ایسی بہترین کتاب ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے چیلنج کیا گیا جب یہ کتاب اتری تھی کہ اگر یہ کسی کے دل میں یہ شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں تو پھر اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لو اور اس کام کے لیے اپنے مددگار بلا لو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور کر سکو گے بھی نہیں تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آ کر کہے گا، اے میرے پروردگار، اس شخص کو زیور پہناؤ، یعنی قرآن کے پڑھنے والوں کو، چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، کچھ زیادہ کرو، یعنی سفارش کرے گا، چنانچہ اسے کرامت کی عبا پہنائی جائے گی، یعنی عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، چنانچہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ تو یہ ہے وہ سفارش جو انسان کے حق میں کرے گا، اور اسے پڑھنا ہوگا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا، بلکہ اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ خالی پڑھ لینا یا حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان اگر پڑھے اور عمل نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر اٹکتا ہے، یعنی اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ وہ زیادہ مشقت کر رہا ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص اس راستے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو اللہ کے پاس کیا جواب رکھتا ہے؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں شفاعت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے خلاف گواہی بھی دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ذہن میں محفوظ رکھو اور یاد کرنے کا اہتمام کرو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ذہن سے نکلنے کے لیے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی کرتا ہے جس طرح بندھے ہوئے اونٹ رسی تڑوا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو یاد کیا جائے پھر اس کو یاد نہ رکھا جائے، کیونکہ اسے یاد نہ رکھا جائے گا تو بہت جلد بھول جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اب دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے سینوں کا نور، دلوں کی بہار بنا دیں، ہمارے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں، ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کر دیں، اس دنیا اور آخرت میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، تو ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما۔ یا اللہ، اس وقت اسلامی دنیا پر جو مشکل وقت ہے، جو تکلیف کا وقت ہے، ہم سب کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔